السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ میرا دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد شعیب آفیشل۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک دلچسپ خواب سنانے والا ہوں جو کہ بڑا ہی دلچسپ بندہ ناچیز نے کچھ دن پہلے ہی دیکھا۔ تو اس خواب کا جو پس منظر ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ چلیں جی، میں آپ کو جو خواب میں نے دیکھا ہے میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ تو خواب کچھ اس طرح ہے کہ الحمدللہ امیر محترم سے میری ملاقات ہوئی خواب میں، اور زیارت ہوئی۔ وہ اس طرح کہ فلائی اوور ہے اور میں آگے ہوں اور میں سائیکل پہ ہوں، اور پیچھے قافلہ ہے اور امیر محترم قیادت کر رہے ہیں۔ تو جب میں فلائی اوور سے یعنی کہ جہاں فلائی اوور ختم ہو رہی تھی تو آگے ایک سیکیورٹی تحریکی کارکن موجود تھا، سیکیورٹی ذمہ دار موجود تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ سائیڈ پر ہو جائیں، پیچھے قافلہ آ رہا ہے۔ تو میں سائیڈ پر ہو گیا۔ جب میں سائیڈ پر ہوا تو پیچھے قافلہ بھی آ گیا، اور بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد۔ تو پھر اچانک ایسا ہوا، علامہ سعد رضوی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، اور لوگ کافی سارے موجود ہیں وہاں پر۔ ہم ایک سائیڈ پر جہاں روڈ ہے نا اس کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ جب کنارے پر بیٹھے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے اور دیکھا کہ ہمارے سائیڈ پر نا ایک بہت بڑی گہرائی ہے، بہت گہرائی والی جگہ ہے۔ تو ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ جب ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو میں نے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد عرض کی کہ حضور میں آپ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ جی لے۔ تو میں نے یہاں پر پہلی مرتبہ بوسہ لیا، 2 مرتبہ لیا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہاں پر بوسہ لیا نا، غیر مطمئنی طور پر لیا، کیونکہ ایک موقع تھا میرے پاس کہ کہیں لوگ نہ آ جائیں کہ یہ موقع ہی چونک جائے، کیونکہ کافی سارے لوگ موجود تھے اور امیر محترم سے ملنے کی ہر بندہ خواہش رکھتا ہے۔ تو غیر مطمئنی طور پر میں نے بوسہ لیا۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا بوسہ لیا مطمئن ہو کر لیا۔ ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا، سامنے لوگ موجود کھڑے تھے۔ تو بوسہ لینے کے بعد میں نے کہا کہ حضور آپ کی ذات پر قربان جائیں۔ اور یہ میں نے کیوں کہا، اور سیم یہی الفاظ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہی میں نے میرے محترم سے کہے کہ حضور آپ کی ذات پر قربان جائیں۔ اور یہ میں نے کیوں کہا تھا، اس لیے کہ بابا جان علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی جو ہمیں مشن دے کر گئے ہیں، آپ کے لخت جگر بھی اسی مشن کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ دشمنان اسلام کو للکارا کرتے تھے، وہ جذبہ وہ دم آپ کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جس طرح بابا جان آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، اسی طرح آپ نے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کو، قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہمہ وقت آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ یقیناً بڑی ہی قربانیاں دے رہے ہیں دین کے لیے۔ تو اس دین کی قربانی کو دیکھتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے، یہ میں نے کہا کہ حضور آپ کی ذات پر قربان جائیں۔ تو آگے سے آپ کا جواب کیا آیا، آپ نے فرمایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان جائیں۔ تو میں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم پہلے بھی قربان ہیں، ہمارا سب کچھ قربان، لیکن ان کی وجہ سے ہم آپ کی ذات پر قربان جائیں۔ ان کی وجہ سے کیا؟ ان کی وجہ سے ہم آپ کی ذات پر قربان جائیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ دین میں بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دین میں بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو یقین مانیں میرے دل کو سکون آیا، میرے دل کو سکون آیا، اور یقیناً یہ جملہ
آپ نے میرے لیے کہا، کیونکہ میں نکما سا بندہ ہوں نا، میں تو دین کا کام نہیں کر رہا۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دین کے جو آقا علیہ السلام کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا جو ذمہ داری ہے میرے اوپر، میرا اپنا حصے کا کام ہے وہ میں کروں۔ تو یہ علامہ سعد رضوی صاحب جو جن سے میری ملاقات ہوئی خواب میں، اور جو لوگ منافقت پھیلاتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ بابا جی بڑے ہی اچھے آدمی تھے، وہ یہ تھا وہ تھا، ان کی بات اور تھی، ان کی بات ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ منافقت تمہاری پہلے بھی تھی، جب بابا جی حیات تھے تب بھی تمہاری یہی منافقت تھی کہ یہ بابا جی چنگا نہیں ہے، گالیاں نکالتا ہے، یہ گالیاں نکالتا ہے، یہ جلال میں آ جاتا ہے، یہ وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو جب بابا جی دنیا سے چلے گئے، تو جب آپ کے لخت جگر کو امیر بنایا گیا، آپ خود نہیں بنے بلکہ آپ کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بابا جی بڑا چنگا بندہ تھا، لیکن سعد رضوی اس میں وہ دم خم نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ جو علامہ سعد رضوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو عجیب منطق پیش کر کے ان کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں، وہ اپنا نظریہ درست کریں، اس لیے کہ خواب میں جب میں نے کہا کہ ہم آپ کی ذات پر قربان جائیں، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ آپ حضور کی ذات پر قربان جائیں، اور یہ بھی کہا کہ دین میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ایک بڑا ہی دلچسپ یہ معاملہ ایک واقعہ تھا جو کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور بالکل جس طرح میں اب بیداری کی حالت میں ایک حقیقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اسی طرح ایک حقیقتاً میں نے خواب دیکھا، اور یہ جو سارا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، یہ سارا واقعہ بالکل جب بیدار ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ سعد رضوی حفظہ اللہ تعالی ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور آپ جس مشن کے لیے گامزن ہیں، جس مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ العزیز نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی ماں کا لا نہیں روک سکتا، اور یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، کلمے کے نام پر بنا، تو یہاں پر نظام بھی کلمے کا ہوگا۔ جو کلمہ کا نظام ہے، جب بندہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا اس پر لازم ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان بھی کلمہ کے نام پر بنا ہے، تو یہاں قانون اور جو راج ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔